الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آغاز کلام سے بیشتر انتہائی عقیدت محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار مدنی تاجدار ہادی نسل انسانی سرتاج انبیاء محبوب یزدانی راحت العاشقین مراد المستاقین سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے کسا چاروں ساجی تردمندہ سیاہ لا مقا سب اسرا کی طلحہ مکین غمد خضرا مکی سرکار مدینے کے تاجدار اللہ کے عطا سے ہر عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کے ہی نہیں بلکہ ساری جمی کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بعظمت بارگاہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقار خیش حیرانم مگسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشان مگسنی یا رسول اللہ نہ دارم جست مل جائے نہ دارم جست ماوائے تو ہی خود ساج و سامان مگسنی یا رسول اللہ اگر رانی وگر خانی غلام منت سلطانی دیگر چیزیں نمی تانم مگسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیب آچار سازی کن مرید درد سیانم مگسنی یا رسول اللہ رضا یہ سائل بے پر تو ہی سلطان لا تنہر شہاب بحر ہستی خانم مگسنی یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان حضرت شاہ عالم یا رسول اللہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ چراغ مسجد و محراب و ممبر ابو بکر عمر عثمان حیدر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رسول اللہ علیہ رسول پر ایک مرتبہ اور حدیث صلوات پیش فرما لیجئے گا۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، کل آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک پشتوں سے پاک سہموں سے منتقل ہوتا ہوا جب حضرت ہاشم میں آیا، عبد مناف کے صاحبزادے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاشم یہ آپ کا لقب ہے، نام آپ کا عمر یا عمرو اختلاف روایت کے مطابق، مگر ہاشم کے نام سے آپ مشہور و معروف ہیں۔ آپ بڑے ہی فیاض سخاوت کرنے والے سخی، اور اتنے سخی کہ ایک مرتبہ جب شہر مکہ میں قحط سالی کا معاملہ تھا، لوگ بھوکے تھے، تو آپ نے ملک شام سے اناج کو منگوا کر کے تمام غریبوں کو صبح شام کھانا کھلاتے تھے۔ یہ حضور کے جد امجد میں ہے۔ آپ دیکھیے پہلے ہی سے سارا مکے میں سخاوت ہے، صباحت ہے، ملاحت ہے، خاندان عالی شان ہے، عبادت گزار ہے، تقوی شعار ہے، نور محمدی کا فیضان ہے، نور محمدی حضرت ہاشم میں ہے۔ اتنے خوبصورت، اتنے پیارے کہ مکے کے ہر قبیلے سے آپ کا رشتہ آیا، بڑے بڑے قبیلوں سے، مگر آپ نے انہیں قبول نہ کیا۔ یہاں تک کہ روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے خط لکھا، اے ہاشم، میں نے سنا ہے کچھ ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ بڑے حسین و جمیل ہیں، بڑے طاقتور پہلوان، بڑے بہادر ہیں، بڑے حسین ہیں آپ شہر مکہ میں، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو لڑکی ہے، جو شاید دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت اس سے کوئی نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح میری صاحبزادی سے ہو جائے، اور یہ کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نور محمدی آپ کی پیشانی میں ہے،
چونکہ ہم انجیل کو جاننے والے ہیں، توریت کے جاننے والے ہیں، تو نور محمدی آپ میں ہے، تو میں خواہش مند ہوں کہ آپ کا جو نکاح ہے میری صاحبزادی سے ہو جائے۔ روم کے بادشاہ ہرقل کا یہ خط آتا ہے، قبائل والے کہہ رہے ہیں ہماری صاحبزادی سے کر لو، مگر حضرت ہاشم نے اس روم کے رشتے کو بھی ٹھکرا دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے دنیا کی خوبصورت عورت نہیں چاہیے، جو سیرت میں اچھی ہو وہ چاہیے۔ صورت اچھی ہو نہ ہو، مجھے سیرت والی چاہیے، چونکہ سیرت والی ہو تو یہ نور محمدی کا حق ادا کر سکے، لائق و فائق ہو۔ مجھے ایسی کی تلاش ہے، آپ نے ادھر بھی ٹھکرا دیا اور تجارت کرتے رہتے تھے۔ تو خود آپ کو ایک خواب آتا ہے، کیونکہ ایسی عورت کی آپ کو تلاش تھی جو سیرتاً بہت اچھی ہو، تو آپ کو خواب میں آپ دیکھتے ہیں ایک عورت سے جمیل بھی ہے، نکاح بھی ہوتا ہے۔ نکاح ہونے کے بعد آپ خواب میں ان سے پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتی ہے میرا نام سلمہ ہے۔ کہا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام یہ ہے۔ کہا کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ انہوں نے قبیلے کا نام لیا۔ کہا رہنا کہاں ہے؟ کہا یثرب یعنی مدینہ۔ مدینہ بعد میں مدینہ ہوا، یثرب نام تھا، کہا یثرب رہنا۔ اب خواب میں آپ کو یہ چیز ہو گئی، اس کے بعد اب اس کی تلاش میں رہے۔ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تو آپ مدینہ بھی گئے۔ مدینے میں جانے کے بعد جب امرو کے وہاں آپ مہمان ہوئے اور یہی سلمہ ان کی صاحبزادی کو جب آپ نے نظر پڑی دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ تو میری صاحبزادی ہے۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا سلمہ ہے۔ کہا تمہارا قبیلہ؟ کہا یہ۔ تو آپ نے فوراً اس وقت کہا کہ میں جو ہے آپ کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں قبول ہے، مگر ایک شرط ہے، جو صاحبزادہ ہوگا جتنی اولادیں ہوگی وہ ہمارے گھر یہی مدینے میں ہوگی، یثرب میں ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے مجھے قبول ہے۔ آپ چلے گئے۔ دوبارہ جب آئے شادی وغیرہ کا معاملہ ہوا، اس کے بعد آپ جو ہے انہیں لے کر کے مکے میں آ گئے۔ آپ مکے رہتے تھے تو مکے میں آ گئے۔ پھر آپ ملک شام جو ہے کچھ دن ساتھ رہے اور پھر ملک شام تجارت کی غرض سے گئے تو وہاں غازہ جس کا نام غزہ تھا اس وقت، وہاں آپ کا وصال ہو گیا۔ ابھی آپ کے شہزادے پیدا نہیں ہوئے، ہاں حضرت سلمہ شکم سے ہو گئی، اللہ نے امید سے کیا۔ اب ان سے پہلے حضرت عاصم کا وصال ہو گیا۔ بہرحال جو لڑکا پیدا ہوا ان کا نام شیبۃ الحرم حمد رکھا گیا، لیکن بعد میں ان کا نام جو مشہور ہوا عبد المطلب کر کے مشہور ہوا۔ یہ سرکار کے دادا جان ہے اور ہاشم پردادا، عبد مناف ان کے والد۔ بعد میں عبد المطلب سے مشہور ہوئے۔ حضرت ہاشم پہلے ہی وصال ہو گئے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے۔ بہرحال حضرت سلمہ مدینے میں، عبد المطلب کی پیدائش مدینے میں ہوئی، دادا جان مدینے میں پیدا ہوئے اور 7-8 برس تک آپ اپنے امی جان کے ساتھ وہیں یثرب مدینہ شریف میں رہے، کھیل رہے تھے، نشانہ ٹاک رہے تھے بچوں کے ساتھ کہ آپ ہی کے خاندان شہر مکہ کے قریش میں سے ایک شخص وہاں سے وہی مال تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ تو جب بچے نشانہ ٹاک رہے تھے تو وہ قریشی وہاں کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا، بچے نشانہ لگا رہے، لیکن جب حضرت عبد المطلب کا نمبر آتا تو نشانہ ٹاکتے اور آپ ہی کا نشانہ نشانے پہ لگتا۔ تو جیسے ہی نشانہ لگتا کسی بھی چیز میں تو آپ فخر کے ساتھ کہتے میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو قریشی نے جب سنا، قریب آیا، پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا، جو ان کا نام تھا شیبۃ الحمد۔ کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے ابا کا نام؟ کہا ہاشم۔ پہچان گئے کہ یہ تو ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تو کہاں رہتے ہو؟ کہا یہیں۔ اب وہ جب مکے گئے تو ہاشم کے بھائی مطلب ان سے ملاقات کی جو مکے کے سردار، ہاشم کے انتقال کے بعد وہ مکے کے سردار رہے۔ تو مطلب سے کہا
کہ آپ کا بھتیجا ہے وہاں مدینے میں یثرب، آپ یہاں کیوں نہیں لاتے؟ ہاشم کا بیٹا ہے۔ کہا اچھا، آپ سن کر خوش ہوئے؟ کہا چلو میں چلتا ہوں۔ خود مطلب حضرت ہاشم کے بھائی مدینے آتے ہیں، تلاش کرتے ہیں مگر نہیں ملتے ہیں۔ وہی کچھ ایسے ہی تیر نشانے کا معاملہ تھا، وہیں لے گئے، کہا کہ دیکھو یہ ہے۔ پھر انہوں نے نشانے پہ لگائے، کہا کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ تو اب مطلب قریب آتے ہیں، آپ کے چچا حضرت ہاشم کے بھائی، اور کہتے بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یہ ہے۔ کہا باپ کا نام کیا؟ کہا یہ ہے۔ ماں کا نام؟ کہا سلمہ ہے۔ کہا پھر بتاتے ہیں کہ میں مطلب ہوں، آپ کا چچا ہوں، مکے سے آیا ہوں اور میں آپ کو لینے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ مکہ چلو۔ کہا کہ نہیں، یہ والدہ سے آپ پوچھیے۔ بہرحال حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، ان کے والد سے پوچھا گیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں شہزادے کو تو لے جائے، کوئی اس میں بات نہیں ہے، آپ چچا ہے، آپ پرورش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کا پوتا ہے، آپ کا گھرانے کا ہے۔ 3 دن جہاں قیام رہا حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے بعد عبد المطلب کو لے کر مطلب مکے آ جاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب اب جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کا جب وصال ہوتا ہے مطلب کا، اب یہ نام کیسے پڑ گیا آپ کا حضرت عبد المطلب؟ جب آپ مکہ میں آئے تو چونکہ حضرت مطلب تو بالکل تیار تھے، سردار تھے وہاں کے، اور یہ جو تھے آگے چل کر عبد المطلب جی نے ہونا تھا، ان کی حالت اتنی خاص نہیں تھی۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ کو ہچکچاہٹ ہوئی کہ یہ کہہ دو کہ میرا بھتیجا ہے، تو لوگ کہیں گے آپ اتنے اچھے سے بال سنورے ہوئے، لباس اچھا، اور آپ کے بھتیجے کا یہ حال تو اچھا نہیں ہے، لہٰذا کہہ دیا عبد المطلب یعنی مطلب میرا غلام ہے۔ عبد یعنی غلام، بندہ، مطلب خود، یہ عبد المطلب ہے، میرا غلام ہے۔ یہ کہا گھر پر لے گئے، نہلایا اپنے ہاتھوں سے، اچھے کپڑے پہنایا، تیار کیا اور ساتھ میں بٹھایا۔ تو پھر لوگ جب آئے اور دیکھا تو کہا بھائی یہ کون؟ کہا یہ میرا غلام نہیں ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام سیور الحمد ہے۔ کہا اچھا یہ ہے عبد المطلب۔ پھر لوگ ان کو نام سے نہیں عبد المطلب سے ہی پہچاننے لگے، مطلب تب کے چچا تھے اور ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا، تو لوگ انہیں عبد المطلب کہنے لگے، سرکار کے دادا جان۔ پھر جب ان کا وصال ہوا مطلب کا، حضرت مطلب رضی اللہ تعالیٰ، تو اب مکے کے سردار اور باغ باز سب سے بڑے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اسی طرح جیسے حضرت ہاشم تھے، حضرت عبد مناف تھے، مطلب تھے، اسی طرح حضرت عبد المطلب بھی سخاوت بھی ہے، سباحت بھی ہے، عبادت بھی ہے، قوم کی ہمدردی بھی ہے، ہر چیز، بلکہ لوگوں میں بہت زیادہ عقیدت تھی حضرت عبد المطلب سے۔ روایت بتاتی ہے عبد المطلب سے اتنی عقیدت تھی کہ اگر کوئی مصیبت آ جاتی تو حضرت عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں اور کہتے آپ دعا کر دو تو میرا کام ہو جائے گا۔ کیوں کہ نور محمدی حضرت عبد المطلب میں تھا، پہلے ہاشم میں تھا آپ کے والد، اب حضرت عبد المطلب میں نور محمدی چمک رہا ہے۔ کہاں آپ دعا کر دو، بلکہ ایک ایک مصیبت نہیں، اگر کوئی بڑی مصیبت جیسے کہ قحط سالی اور کوئی بڑی مصیبت ہوتی تو لوگ ساری قوم انہی کے پاس آتی، کہتی آپ دعا کریں، آپ کے صدقے میں اللہ میرا کام کر دے گا، اور ان کے صدقے میں دعائیں مانگی جاتی، ان کو مکے کعبے کے پاس لے جاتے۔ قحط سالی کا دور آپ کے دور میں بھی آیا تو یہی کیا گیا، عبد المطلب ہے، قوم ہے، کعبے کے قریب آئی اور یوں دعا مانگی جا رہی ہے کہ عبد المطلب کے اندر جو نور محمدی ہے اور یہ عبد المطلب ہے، اللہ ان کے صدقے میں باران رحمت کا نزول کر دے، ہماری یہ پیاس کو ختم کر دے۔ بس یہ دعا مانگنی تھی، ان کے وسیلے سے اللہ نے بارش کو نازل کیا۔ سرکار کا وسیلہ پیدا ہونے سے پہلے بھی لیا جا رہا ہے، پیدائش سے پہلے وسیلہ لیا جا رہا ہے، اہل مکہ قریش، اہل قریش وسیلہ لے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں وسیلے کے کہ آپ کی دعا کی برکت سے، آپ کے وسیلے سے بہت ساری چیزیں آسان ہوتی گئی، اور سارا مکہ جو ہے عبد المطلب کو سردار مانتا، عقیدت و عزت کرنا، اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اسی شان کے تھے کہ ان کی عزت و افزائی کی جائے۔ حضرات گرامی، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شادی کا معاملہ ہوا، میرے حال وہ بھی اپنی جگہ روایت ہے، اور بھی معاملات آگے بڑھتے رہے۔
بہت سی جگہ معاملات شادی کی ہوئے لیکن نہیں جمع، کیونکہ یہ نور محمدی کا جو حقدار تھا۔ اب میں اس کو جو ہے آنے والے بیان میں عرض کروں گا۔ ابھی درود شریف پڑھے تو میں دوسری باتیں عرض کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ہے نا؟ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی بہت اچھے ساتھی ہیں، اور ان کے ساتھیوں کی کیفیت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفاروں پہ سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں رحم دل ہے، تراہم رکعا سجدا، اور یہ رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ جو حضور کے ساتھی ہیں وہ اس طرح کے ہیں، کیسے ہیں؟ آپس میں رحم دل ہے، کفاروں پہ سخت ہے، اور رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور جب تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو وہ سجدے کے نور سے چمکتے ہوئے تمہیں دکھائی پڑیں گے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام کا، سبحان اللہ۔ یہ ذکر ہو رہا ہے چار یاران مصطفیٰ کا، والذین معہم، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ صدیق اکبر ہو رہے ہیں، کفاروں پہ سخت ہے عمر بن خطاب ہو رہے ہیں، آپس میں رحم دل ہے عثمان غنی ہو رہے ہیں، اور رکوع اور سجدہ کرنے والے مولا علی مشکل کشا ہو رہے ہیں، اور ان کے چہرے چمکتے ہو رہے ہیں۔ آپ جب بھی دیکھو گے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ صحابیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اے رب کریم، جب صحابی کا ذکر کرنا تھا صحابہ کا، صحابہ سے شروع کرتا، نبی سے شروع کیوں کیا؟ رسول اللہ سے شروع ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ صحابہ کا ذکر کرنا، اذکار کرنا ہے صحابہ کا، تبصرہ کرنا ہے صحابہ کا، تذکرہ کرنا ہے صحابہ کا، اور بات رسول اللہ سے شروع کی جا رہی ہے تو آواز آتی ہے جب بات صحابہ کی ہوگی تو رسول اللہ سے شروع کروں گا، اور جب بات مصطفیٰ کی ہوگی تو بات مجھ سے شروع کروں گا۔ وہاں کی بات ہوگی تو یہاں سے شروع ہوگی، اور جب ان کی بات ہوگی تو مجھ سے شروع کروں گا، خود سے شروع کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ بنانے والی ذات محمد رسول اللہ ہے، تو جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ بنے کیسے؟ وہی سے تو شروع ہوگا کہ محمد رسول اللہ، تو انہی سے تو صحابی بنے۔ تو جہاں سے بننا ہے پہلے ان کی بات ہو، پھر ان کی بات ہو، تاکہ سمجھ میں آ جائے بنانے والا ایسا ہے تو بننے والا کیسا ہوگا۔ اور جب بات رسول اللہ کی ہوگی تو مجھ سے شروع کروں گا، کیوں؟ تاکہ پتا چل جائے بنانے والا میں ہوں، رسول اللہ کو بنانے والا میں ہوں تو بننے والا کیسا ہوگا۔ جب بنانے والا خدا ہے، مصطفیٰ کو بنایا خدا نے اور صحابیوں کو بنایا مصطفیٰ نے، جب بنانے والا ایسا ہے تو بننے والا کیسا ہوگا۔ کیا حکمتیں ہیں آیتوں میں، کیا اس کی ترتیب ہے، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ رسول اللہ بنا رہے ہیں۔ اور جب رسول اللہ کی بات ہوگی تو خود کے اوپر میں نے بھیجا، میں یہ کر رہا ہوں، میں نے کیا، خود کے اوپر میں ہوں، میں رب ہوں۔ تو اب ذرا سا آپ دیکھیں، صحابہ کا ذکر ہے اور رسول اللہ کا کارخانہ ہے، وہیں سے صحابی ہے، بس صحابی اور اہل بیت رسول اللہ بنا رہے ہیں۔ یہ دو ہی تو جماعت ہے، جماعت صحابہ اور جماعت اہل بیت، جو رسول اللہ ہی بنا سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں۔ دونوں کی نسبتیں وہیں سے ہیں، وہ نہیں، ان سے نہیں تو پھر ہے ہی نہیں۔ حضرات گرامی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے بنائے؟ آقا نے صحابہ کو ایسے بنائے کہ قرآن دلالت کرتا ہو گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ہے لوگوں ایمان لانا ہے تو جیسے مصطفیٰ نے انہیں مومن بنایا ہے ایسے مومن بن جاؤ۔ کیسے مومن بنو؟ حضرت سراقہ پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہجرت کی رات میں قریب آ گئے، صدیق اکبر نے کہا وہ آ گئے، چہرہ انور گھمایا، واقعہ اپنی جگہ، کہاں ہے سراقہ؟
میں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. توجہ چاہوں گا, حالت کیا ہے اس پر غور کرو اور نبی کے لفظ پر غور کرو. حالت یہ ہے کہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں, غربت کا عالم ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. نہ صحابہ بھی جو ہے مکہ چھوڑ رہے, مدینے جا رہے, حبشہ جا رہے. حالت یہ ہے, اور اس حالت میں نبی کیا کہہ رہے, تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. ارے بھائی ابھی تو اتنی غربت ہے اور تم کسرا کے, وہ بھی کسرا کے کیسے, کیسر و کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں, یہاں وہاں کے نہیں. ابھی کوئی اور ہوتا تو کہتا کیسی بات ہے, خود تو مکہ چھوڑ کے جا رہے, یہ حالت ہے, اور کہہ رہے کسرا کے کنگن. لیکن نہیں, ایمان کیسا تھا, رسول اللہ نے کہہ دیا اب حالت مت دیکھو, پوزیشن نہ دیکھو, رسول کی نظر دیکھو. والذین معہ, کیا ہی اچھے ساتھی ہے. سراقہ کو بھی ابھی تو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ نکلتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کسر و کسرا کے کنگن, تو پھر وہ تو ہونا ہی ہے پورا, ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلنا ہی نہیں. صدیق اکبر کا ایمان, اعتراض نہیں کیا. اور وقت آیا اب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں جب کیسر و کسرا فتح ہوئے, لایا گیا, تو پھر کیا مال غنیمت میں عمر نے کہا کہاں گئے وہ کنگن, سراقہ کو بلاؤ, سراقہ کو پہنا دو. یہ بھی عجیب بات ہے, یہ بھی عجیب چیز ہے کہ حضرت عمر کو میرے آقا مانگ کر لے رہے ہیں کعبے کے اندر, اے اللہ اسلام کو عزت بخش, اللہم اعز الاسلام, اے اللہ اسلام کو عزت بخش. کس سے, عمر کے ذریعے. کیا بات ہے. حضرت ابراہیم خانہ کعبہ بنائے اور دعا کرے ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ رسول بھیج دے, رسول کو میری گود میں دے دے, میری نسل میں دے دے, اس رسول کو دے دے. اس رسول کو مانگ رہے, ابراہیم مصطفیٰ کو مانگ رہے خانہ کعبہ میں, اور وہی خانہ کعبہ میں مصطفیٰ عمر کو مانگ رہے, صحابی کو مانگ رہے ہیں. کسی صحابی پہ تبرہ نہ کرنا, ہر صحابی میرے رسول کی نظر کا تارا ہے, بے مثل ہے. میرے رسول نے اہل بیت کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا ہے, اور صحابی کو بھی بے مثل و بے مثال بنایا ہے. عیز الاسلام, اسلام کو بلندی دے. تو کب ہوا پھر وہ کیسر و کسرا فتح ہوئے, حضرت عمر کے ذریعے. رسول اللہ نے کہا تھا کنگن, اور پہنا دیے. یہی چیز خندق کھود رہے ہیں, نور نکلا, کہا میں وہاں دیکھ رہا ہوں. لیکن آپ کے حالات زندگی میں تو حالت کیا تھی, کچھ نہیں. آپ کے حالات زندگی, ظاہری زندگی ابو بکر صدیق, لیکن جب حضرت عمر کا دور آیا وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی. اسلام کو عزت دے, میرے رسول کی ایک دعا نے وہ اثر پیدا کر دیا. حضرت عمر میں رسول کی دعا کا اثر ہے, یہ دعا کا فیضان ہے, دعا کا. جب میرے رسول دعا دے دے اللہم اعز الاسلام, تو واقعتاً حضرت عمر سے اسلام کو عزت مل جائے. نبی کی ایک دعا عمر کو امیر المومنین بنا دے, خلیفۃ المسلمین بنا دے, صحابہ کے درجوں کو بلند کر دے. حالت کچھ بھی ہو, مگر صحابہ کا ایمان تھا, رسول کی زبان سے نکل گیا, ہو گیا, اور ہونا ہی ہے, اسے پورا ہونا ہی ہے. حضرات گرامی, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی معراج کا واقعہ ابو جہل سے سنا, ابو جہل سے سنا کہ ابو جہل نے کہا کہ کسی آدمی نے یہ کہا ہے کہ ایسا ایسا ایسا, میں وہاں گیا, ایسا ہوا, کیا مانتے ہو تم؟ تو ابو بکر نے کہا میں کیسے مان سکتا ہوں, ایک آدمی راتوں رات بیت المقدس کیسی پہنچ سکتا ہے, بیت المقدس پہ آسمانوں پہ کیسے پہنچ سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا نہیں ہو سکتا, کہا نہیں ہو سکتا. کہا آپ کے دوست محمد عربی کہہ رہے ہیں, آپ جس پر ایمان لائے ہو ان کو کہہ رہے. اب ذرا سا دیکھو, کافر کی زبان سے سنا ہے, مگر ابو بکر صدیق کی زبان پر کیا آیا. یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کر پوچھتا ہوں, معلومات کرتا ہوں, تحقیقات کرتا ہوں, رسول سے پوچھتا ہوں ایسا ہوا کہ نہیں, کسی سے پوچھتا ہوں رسول نے ایسا فرمایا کہ نہیں, آپ کی بات کی میں تصدیق کرتا ہوں. یہ سب نہیں کہا. کہا اگر میرے رسول نے کہا ہے تو پھر سچ ہی کہا ہے.
کیا شان ہے. وہ کافر کی زبان سے سن کر بھی رسول کی عظمت کو مان لیتے تھے، اور آج علماء کی زبان سے سن کر بھی لوگ نہیں مانتے. ایمان ایسا لاؤ کہ بات عظمت کی ہو، آمنا صدقتا. ایمان یہ ہے. تو صدیق اکبر جب رسول کی بارگاہ میں گئے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق آؤ تمہارا ہی انتظار ہے، مجھے معراج کا واقعہ تمہیں سنانا ہے. اب جب رسول پاک نے سنانا شروع کیا، رات کو میں ام ہانی کے گھر جو ہے لیٹا ہوا تھا، آرام میں تھا. صدقتا یا رسول اللہ. حضرت جبرائیل آئے، صدقتا یا رسول اللہ. میری جو ہے میرے تلووں پہ اپنی نورانی پیشانی کو رکھا، صدقتا یا رسول اللہ. پھر میں بیدار ہوا، صدقتا یا رسول اللہ. صدیق اکبر کہتے جا رہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا شانیں ہیں، کیا شان ہے ایمان کی، کیا شان ہے اسلام کی، کیا مقام ہے. آمنا صدقتا، صدقتا یا رسول اللہ. پھر کہا، پھر میرا سینہ چاک کر رہا ہے، صدقتا یا رسول اللہ. پھر آب زمزم سے دعا کہا، صدقتا یا رسول اللہ. ہزاروں فرشتے مجھے لینے آئے، صدقتا یا رسول اللہ. پھر میں کعبے میں گیا، پھر میں جو ہے مسجد اقصی گیا، صدقتا یا رسول اللہ. تمام انبیاء آئے وہاں، صدقتا یا رسول اللہ. پھر میں نے تمام انبیاء کی نماز امامت کی، صدقتا یا رسول اللہ. پھر میں سبھی نے خطبہ پڑھا، صدقتا یا رسول اللہ. میں کھڑا ہوا، صدقتا یا رسول اللہ. میں نے بھی خطبہ پڑھا، صدقتا یا رسول اللہ. میں نے کہا میں اللہ کا حبیب ہوں. صدقتا یا رسول اللہ. میں نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میں ہی ہوں، میں ہی اللہ کا حبیب ہوں. صدقتا یا رسول اللہ. کہا خطبہ ختم ہوا، میں آسمانوں کی سیڑھی پر چڑھ کر کے آسمان کی جانب براق لایا گیا، صدقتا یا رسول اللہ. آسمانوں پر گیا. ہر بات پر میں کہنا یہ چاہتا ہوں، پوائنٹ یہ ہے کہ ہر بات پر ایک بات پر صدیق اکبر کی زبان پر صدقتا صدقتا صدقتا، ایک بات پر. سبحان اللہ، کیا ہی اچھے ساتھی ہے. واہ. پھر پہنچے آسمان پر تو صدقتا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں پورا میں نے وہاں دیکھا، اللہ کو دیکھا، صدقتا پورا. اے میرے صدیق اکبر، اور بھی تو صحابہ ہے، پورا واقعہ ہونے کے بعد کہہ دیتے صدقتا یا رسول اللہ. اور بھی صحابہ نے درمیان میں کہا، کسی نے بات پہ کہا، کسی نے زیادہ تر آخر میں کہا. درمیان آپ ایک بات پر کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک بات پر ایک جملے پر کہہ رہے. کہاں سب کی سوچ اور ہے، ہماری سوچ اور ہے. ویسے بھی عوام کی سوچ اور ہوتی ہے، خاص کی سوچ اور ہوتی ہے. صدیق کی سوچ اور ہے، صادق کی سوچ اور ہے. حضرات کہاں اگر میں خاموشی سے سنتا، کبھی کبھار بولتا صدقتا یا رسول اللہ، یا آخر میں بولتا، تو بعد میں مورخ لکھ سکتا تھا، روایت بن سکتی، کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ اس وقت جب آقا کہہ رہے تھے صدیق اکبر سوچ رہے تھے ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. کوئی کہہ سکتا تھا صدیق اکبر خاموشی سے سنتے تھے، تو جب آقا فرما رہے تھے کہ ایسا ہوا، تو صدیق اکبر خاموشی سے سوچ رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، کیسے. اسی لیے سب کا شک میں نے دور کر دیا کہ صدیق کا ایمان یہ ہے کہ جملہ ابھی پورا نہیں ہوا، اس جملے پہ میرا ایمان ہے. کوئی کہہ نہ سکے صدیق اکبر سوچ رہے تھے. میں سوچنے کی جگہ ہی کہاں، یہاں سوچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شک کی کوئی جگہ نہیں. جو کہا سچ کہا، جو کہیں گے سچ کہیں گے. کیا ساتھی ہے، کیا معاملہ ہے صحابہ کا، کیا معاملہ ہے اہل بیت اطہار کا، کیا معاملہ ہے ان پیاروں کا. والذین معہ. آپ اندازہ لگاتے چلے جائے، یہ صحابہ اکرام ہیں. ایک چیز پر حضرات گرامی. پھر یہ صحابہ کا معاملہ دیکھیے، خدا نے کہا عبادت کرو، نماز پڑھو، ہے نا، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو وہ کرو. لیکن کیا خدا آ کر نماز پڑھ کے بتائے گا کیسی نماز پڑھو، ایسا رکو کرو؟ کبھی خدا نے آ کر بتایا کسی کو؟ نہیں. روزہ رکھو، کیا خدا روزہ رکھ کے بتائے گا؟ نہیں. حج کرو، کیا خدا حج کر کے بتائے گا، ارکان ادا کر کے بتائے گا؟ نہیں. زکوٰۃ کیا خدا دے کر بتائے گا؟
نہیں، وہ حکم دے دیتا ہے میری عبادت کرو، یہ فرائض ہے، یہ واجبات ہے، یہ نفل ہے، یہ سنت، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کرو عبادت، مگر اس کو کر کے بتانے والے کا نام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھو، بتائے گا کون کیسے پڑھے؟ مصطفیٰ نے بتایا، ایسے 2 رکعت پڑھو، ایسے 4 رکعت پڑھو، اس طرح پڑھو، اس طرح۔ روزہ رکھو، کس نے بتایا کس طرح رکھے؟ مصطفیٰ نے بتایا۔ خدا نے کہہ دیا کرو، خدا کر کے نہیں بتاتا اور بتا ہی نہیں سکتا، وہ اس سے پاک۔ مصطفیٰ نے سب بتایا، اس طرح روزہ رکھو، زکات دو، مصطفیٰ نے بتایا اس طرح دو، اور حج کرو، کیسے کرے؟ مصطفیٰ نے بتایا ایسے کرو۔ یعنی خدا کی ٹوٹل عبادت، فرائض و واجبات، جو جو اس کا حکم ہے وہ سب مصطفیٰ کر کے بتائیں گے۔ انہیں دیکھو، اس طرح پڑھو، ان کا حکم دیکھو، یہ کرو۔ اب پھر خدا کی عبادت تو مصطفیٰ بتا دیں گے، لیکن مصطفیٰ کی اطاعت، فرما برداری، محبت کیسے کرنی ہے، کیسے صدقت یا رسول اللہ کہنا ہے، یہ تمہیں مصطفیٰ خود نہیں بتائیں گے۔ خود کی تعظیم کر کے کیسے بتائیں گے؟ خود کی معاملات کر کے ہاں حکم دے دیں گے، بھائی میں اللہ کا رسول ہوں، تعظیم، مگر تعظیم کیسے کرنی ہے، محبت کیسے کرنی ہے، اطاعت کیسے کرنی ہے، جان کیسے لٹانی ہے، مال کیسے لٹانا ہے، یہ صحابہ بتائیں گے کہ صدقت یا رسول اللہ کیسے کہنا۔ خدا کی عبادت مصطفیٰ بتائیں گے، اور مصطفیٰ سے محبت کیسے کرنی ہے وہ صحابہ بتائیں گے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ رسول ہے، یہ میری عبادت بتائیں گے، اور یہ جو صحابہ ہے رسول پہ کیسے مر مٹنا ہے یہ بتائیں گے، کس طرح ان سے محبت کرنا ہے یہ بتائیں گے۔ تو حضرات سمجھ میں آ گیا خدا، مصطفیٰ، اور پھر ان کے صحابہ اور ان کی اہل بیت، ان کے اہل بیت اور ان کے صحابہ یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ سے کس طرح کیا جائے۔ اور پھر قرآن نے دلائل پیش کر دی، آمنو کما آمن الناس، محبت کرو تو ایسی کرو، ایمان لاؤ تو ایسا لاؤ، معاملات کرو تو ایسا کرو، یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات یہ ہمارا اسلام کتنا پاکیزہ ہے۔ اسلام کے اندر ایک عجیب چیز ہے، جو آ گیا وہ ہیرو بن گیا۔ آپ عرب کے دور میں دیکھیے، حضور کا کلمہ پڑھا ہیرو بن گیا۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، جو تھا وہ تھا، کوئی زیرو تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا، پتہ نہیں کلمے کا فیضان کیسا تھا، رسول اللہ کی نظر کا فیضان کیسا تھا، اسے سیدھا آسمان کا تارا بنا دیا، قرآن کی آیتوں کا نور بنا دیا، حضور کا سرور بنا دیا۔ اس صحابی کیا فیضان رسول، فیضان کلمہ تھا کہ پہلے کچھ نہ تھا، بعد میں ایسا ہو گیا کہ زمانے کو بتایا جا رہا کہ ان کے نقش قدم پر چلو، ایسا ایمان، ایسے اعمال، ایسے رہو۔ یہ صحابہ کو دیکھو تو حضرات گرامی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ اور رسول اللہ کی اہل بیت کتنی عظمت و اعلیٰ ہے۔ اور پھر چلتے چلتے اخیر میں عرض کروں مختصر، یا پھر آنے والے بیان میں، کہ ان صحابہ نے میلاد کیسے بنایا ہے، یہ بتائیں گے میلاد کیسے بنانا ہے۔ ہم تو لنگر تقسیم کرتے ہیں، انہوں نے تو گردنیں تقسیم کر دی ہے۔ ہم گھر میں سے کچھ دیر کے لیے باہر آ کے بیٹھتے ہیں، انہوں نے تو پورا وطن ہی چھوڑ دیا ہے۔ حضور کے خاطر بتا دیا کہ اس طرح میلاد بناؤ، یہ پوری تفصیلی حدیث بھی ہے، پھر آنے والے وقت میں اگر وقت رہا تو اس میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ صحابہ کرام پر الحمدللہ یہ مسلک قائم ہے، جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دامن کو لے کر چل رہا ہے، اور صحابہ کرام کے بھی دامن کو لے کے چل رہا ہے، کیونکہ دونوں مصطفیٰ سے ملے ہیں، اور جو مصطفیٰ سے ملے گا ہم اسے لے لیں گے۔ صدیق مصطفیٰ سے ملے، ہم نے لے لیا۔ فاروق مصطفیٰ سے ملے، لے لیا۔ عثمان مصطفیٰ سے ملے، لے لیا۔ علی حیدر کرار مصطفیٰ سے ملے، ہم نے لے لیا۔ حسن مجتبی مصطفیٰ سے ملے، لے لیا۔ بلال مصطفیٰ سے ملے، لیا۔ حسین اعظم شہید کربلا مصطفیٰ سے ملے۔ جو مصطفیٰ سے ہمیں امت کو دیا جائے گا ہم انہیں لے لیں گے۔ یہی تو طریقہ ہے صدقت یا رسول اللہ۔ صدیق کی وہ ادا کو ذرا یاد رکھے، صدقت یا رسول اللہ، صدقت، بس انہوں نے کہہ دیا، اب کوئی لفڑا نہیں، اب کوئی جھگڑا نہیں، اب کوئی شک نہیں، اب کوئی شبہ نہیں، حضور نے کہہ دیا، ہم مان گئے۔
یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی پیغام ہے، یہی انسانیت کی اصل انسانیت ہے، وجہ کائنات کا پیغام ہے۔ حضرات گرامی، آج کی جو ہے تقریر یہیں تک ہے۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہے، صلاۃ و سلام کے لیے